ناظرین، جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے یہ اصل خطرہ ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ وہ کس طرح ہے، اس کے بارے میں کیا بیانات اب امریکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ ان کی کس طرح ایک پالیسی ہے، میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایران جس نے اپنا ایک ریئیکشن دیا ہے جو ان کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیا تھا اسرائیل نے، اس کے خلاف وہ بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے اس نے عرب ممالک میں۔ اور پاکستان اور افغانستان جو ایک دوسری سائڈ پہ ان کا بھی ایک ایشو چل رہا تھا، وہ کچھ حد تک ریزالو ہوا ہے۔ وہ کس طرح ریزالو ہوا ہے یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر تو آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں کہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے نا، یہ اصل خطرہ ہے، اور اس کے رستے میں جو چیز ہے وہ ہے ایران۔ جب ایران سرنڈر ہو جائے گا، ایران ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اگلا ٹارگٹ ہوگا پاکستان۔ ہم کہتے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک آسان ٹارگٹ نہیں ہے، بالکل آسان ٹارگٹ نہیں ہے، اسی لیے وہ ارد گرد کے سارے ملکوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ آخری ٹارگٹ آئے گا پاکستان کے اوپر۔ اب جو امریکہ کی ایک نیشنل ہیڈ ہے تلسی گیبرٹ، وہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان، روس، چین، ایران اور یہ ممالک جو ہیں یہ پاکستان کے جو ساتھ ساتھ ہیں، یہ اصل خطرہ ہے امریکہ کے لیے۔ ان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، یہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہی پالیسی ہوتی ہے امریکہ کی، پہلے اس کے خلاف یہ کیس بناتے ہیں، کیس بنا کے پھر وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اس کا جو ایٹمی پروگرام ہوگا اس پہ وہ اٹیک کریں گے۔ یوکرین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تھا، ان کا ایٹمی پروگرام ختم کروایا۔ آج یوکرین اور روس جنگ لڑ رہے ہیں جو پچھلے 3 سالوں سے ختم ہی نہیں ہوئی، اور وہاں پہ خانہ جنگی بھی الگ سے ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو حالات ہیں وہ الگ سے ہیں۔ یہی امریکہ تھا، اس نے انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی جنگ لڑیں گے۔ اب کیا کر رہے ہیں، صرف پیچھے سے پیسہ فنڈ دیے جا رہے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ پاکستان ایک اچھا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے، لیکن جس کی لیڈرشپ ہے یہ یوکرین کی لیڈرشپ سے بھی زیادہ بزدل لیڈرشپ ہے۔ یوکرین کا صدر تو وہاں پہ بیٹھ کے ٹرمپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آج آپ کہتے ہیں کہ منرلز آپ ہمیں دے دیں۔ وہ اس طرح کی باتیں، مطلب اس نے ٹھیک ٹھاک صدر کے ساتھ ایک بحث مباحثہ کیا تھا۔ ہمارے والے تو بات بھی نہیں کر سکتے، یہ وہاں پہ جا کے کیا باتیں کریں گے۔ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس کو جو خطے کے لوگ ہیں، خطے کے ممالک ہیں، ان سے الگ کرے گا، اور آخر پہ آ کے اٹیک ہوگا پاکستان کے اوپر۔ چائنا ان کا آلریڈی ایک حریف ہے، اس کے ساتھ تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہاں سے نکلے اور ہمارے کیمپ میں آئے۔ جب وہ ان کے کیمپ میں چلا جائے گا پھر چائنا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور اسرائیل بھی اپنی بات منوائے گا۔ اسرائیل کہاں سے بات منوائے گا، وہ آ کے امریکہ کو بولے گا، اور امریکہ آ کے پاکستان سے بات کرے گا، کیونکہ ان کے لیے وہ بار بار کہتے ہوتے ہیں ترکی اور پاکستان یہ 2 ملک ہیں جو ان کے لیے مسلمان ملکوں میں سے خطرہ ہیں۔ باقی جو عرب ممالک کے حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، کسی کی گارنٹی پاکستان نے دی ہوئی ہے، کسی کی گارنٹی امریکہ نے دی ہوئی ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے۔ ان کے پاس تو دفاع کے لیے ہے ہی کچھ نہیں نا، وہ تو کچھ کریں گے نہیں۔ بچ کے آتا ہے پاکستان، اس کے اوپر بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان اس چیز کو دیکھے اور ایران کو سرنڈر نہ ہونے دے۔ ایران کی جس طرح بھی ایک ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، چاہے بیک پہ ہو، چاہے جس طرح بھی ہو، سفارتی طور پہ ہو۔ اس جنگ کو ختم بھی ہونا چاہیے اور ہیلپ آؤٹ بھی کرنا چاہیے۔ ایران نے جو اٹیک کی ہیں، میں اس پہ آتا ہوں، تو سب سے پہلے ایران کے اوپر ایک اٹیک کیا تھا ساؤتھ پارس، ایک جگہ ہے ان کی، اس کے اوپر۔ وہاں پہ جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا وہ کافی خطرناک اٹیک تھا۔ اس کی وجہ سے ایران کے جو گیس کی تنصیبات تھیں ان کے اوپر اٹیک ہوا، ایران کا انفراسٹرکچر جو تھا وہ کافی تباہ ہوا۔ ایران نے پہلے وارن کیا تھا کہ اب ہم اس کے رد عمل میں جو بھی خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ سعودی عرب، انہوں نے کہا وہاں پہ ہم ایک ریفائنری ہے سامرف ریفائنری، ہم اس پہ اٹیک کریں گے۔ قطر میں انہوں نے کہا کہ ہم راس
افغان جو شہر ہے اس پہ اٹیک کریں گے. دبئی میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی وہاں پہ ان کی گیس کے یا آئل کی تنصیبات ہیں اب ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے اور وہاں کے جو شہری ہیں رہائشی ہیں وہ جگہ خالی کر دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے ہی اٹیک ہوتے ہیں, یہی سرزمینیں فضائی سرزمینیں استعمال ہوتی ہیں ایران کے خلاف. اب ان کا بیان یہ ہے کہ ہمارے خلاف ایران اٹیک کیوں کرتا ہے, تو آپ اپنی زمینیں کیوں دیتے ہیں امریکہ کو, وہ وہاں سے گزرے اور آ کے اٹیک کر دے ایران کے اوپر. جب آپ ساتھ زمینیں دیتے ہیں, بیسز دیتے ہیں, تو آپ اندر شامل ہو رہے ہیں ایران کی جنگ میں, امریکہ کا حصہ دے رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. جب یہ چیز ہوتی ہے تو ایران اٹیک کرتا ہے قطر کے اوپر. اب جو قطر کا راس العفان شہر ہے اس کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے تو وہاں پہ جو ان کی LNG کا ایک پورا تنصیبات تھی وہ تباہ کر دیتے ہیں. جب اس کو تباہ کیا جاتا ہے تو قطر غصے ہوتا ہے کہ آپ نے اسرائیل کو جواب کیوں نہیں دیا, ہمارے اوپر کیوں اٹیک کر دیا. بھئی آپ نے اسرائیل کے جو ساتھی بنے ہوئے ہیں, الائز بنے ہوئے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے ایران سے کافی زیادہ, وہ کہتے ہیں آپ جا کے وہاں پہ اٹیک کریں. تو وہ یہاں سے آ کے قطر میں آ کے آپ کے ایران کے اوپر کیوں اٹیک کر رہے ہیں. جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ادھر جا کے اٹیک کریں, خود ہی یہاں پہ انہیں محفوظ کر کے بھیج رہے ہیں.